اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ثم أخبر تعالى عن تبري آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليها فقال وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. قالت لهم الآلهة كذبتم ما نحن أمرناكم بعبادتنا كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم من دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. اب اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ مشرکین جب قیامت کا دن ہوگا عذاب سامنے ہوگا تو اب ان کو بہت بڑی ضرورت ہے کہ ان کی آلہہ ان کی مدد کریں. اب وہ جب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے آپ کے بغیر شریک بنایا تھا اور آلہہ بنایا تھا، خدا بنایا تھا، مشکل کشا بنایا تھا، انہی کو تو ہم پکارتے تھے. اب مسئلہ یہ سمجھیں کہ اگر اس سے مراد بت ہیں تو بت کیسے جواب دیں گے کہ بھی تم جھوٹ بول رہے ہو؟ بت تو بولتے ہی نہیں. اسی لیے تو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے جب بتوں کو ریزہ کر دیا اور قوم آ گئی اور آگے پوچھ بڑا تفصیل سے قرآن میں ذکر ہے کہ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا ہے کہ سب کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا؟ تو آپ نے فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. اور فرمایا جو بڑا ہے نا تمہارا خدا، اس کو غصہ آ گیا تو اس نے یہ سب چھوٹوں کو قتل کر دیا ہے، تو اگر میری بات نہیں مانتے تو ان سے جا کے پوچھ لو کہ بھی کس نے مارا ہے، کس نے توڑا ہے. کہنے لگے کہ بھی بات تو ابراہیم السلام ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر جب سوچا تو کہنے لگے یار کیا ٹھیک کریں، وہ تو ہماری الٹا نعوذ باللہ شامت لا رہے ہیں. وہ بولتے ہیں کہ ہم ان سے جا کے پوچھیں گے. اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے اچھا ایک چوری اور دوسری سینہ دوری، ہمارے خداؤں کو بھی توڑ ڈالا، اب کہتے ہیں ان سے پوچھو. وہ ہؤلاء لا ينطقون، وہ تو بولتے نہیں تو کیا بتائیں گے. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی دلیل مکمل کر دی تو آپ نے غصے میں آ کے فرمایا کہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ.
اب گھر میں حیف ہے تم پر اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، کہ جو بول ہی نہیں سکتے، بتا ہی نہیں، ان کو تم نے خدا بنا رکھا۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ بھئی وہ تو بولتے نہیں تو وہ کیسے کہیں گے القوا الیہم القول انکم لکاذبون؟ تو اب اس کی بات، اب مسئلے کو سمجھیے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو خود عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں۔ اسی لیے اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے کہ قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور بعد میں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، عیسیٰ جو ہے یہ خود خدا ہے، یہ تو بندے کے لباس میں آیا ہے، اصل تو خدا یہی ہے۔ تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں گے، ساری مخلوق بھی ہوگی، تو عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، فرمائیں گے ان کے ماننے والوں کو ذلیل کرنے کے لیے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری والدہ کو بھی خدا سمجھو؟ قال سبحان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے پاک ہے تیری ذات، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں وہ بات کیسے کر سکتا ہوں جس کا مجھے حق بھی نہیں، میں انسان ہوں، میں کیسے اپنے آپ کو خدا کہہ سکتا ہوں؟ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کہا ہے تو آپ جانتے ہیں۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو ایک بات تو سمجھ آ گئی نا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ بھی جواب دیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، عزیر علیہ السلام کی جو عبادت کر رہے ہیں وہ بھی جواب دیں گے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جو ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں سمجھ کے ان کی عبادت کرتے تھے وہ بھی کہیں گے یا اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور جو بت ہیں، اصل میں یہ بت جو ہے نا، یاد رکھو یہ شروع ہوئے ہیں نوح علیہ السلام کے زمانے سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بعض بڑے بڑے اولیاء اللہ تھے، بزرگ تھے، اور جب وہ فوت ہو گئے نا تو ابلیس لعین جو ہے نا ایسے موقع سے بڑا فائدہ اٹھاتا ہے، تو وہ ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور ان لوگوں سے آ کے بڑا افسوس کیا کہ یار وہ اللہ والے تھے، بزرگ تھے، اور ان سے ہم دعائیں کرواتے تھے، وہ تو چلے گئے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کی شکل بنا کے، ان کی صورت بنا کے مسجدوں میں رکھ دو کہ جب نماز کے لیے آؤ گے ان کو دیکھ لیا بزرگ یاد آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا بھی ہمیں تو نہیں آتا، کیسے بنائیں؟ انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں بنا کے دیتا ہوں۔ تو اس نے ان 5 اللہ والوں کی شکلوں کے مجسمے بنا کے ان کے حوالے کیے، جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ وہ اتنے پکے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے پہ قوم کو کہتے تھے کہ لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نسر، یہ سارے لوگوں کے نام تھے، وہ مر گئے تو ان کے نام کے بت بن گئے۔ اچھا اب دیکھیں اب اللہ کی شان ہے نا، یعنی نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ پنجتن تھے، بھائی چھٹے کا نام تو نہیں ہے، کوئی ہے چھٹے کا نام قرآن؟ آج بھی وہی پنجتن کا مسئلہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہدایت دے۔ تو اب اصل وجہ کیا ہے کہ اب شرکاء کے کیا معنی یہ ہے کہ دنیا میں تو بت تھے نا، اصل تو قیامت میں تو اصل اٹھیں گے نا، تو ان کو وہ کہیں گے کہ آؤ ہماری مدد کرو، وہ کہیں گے جی ہم کیا مدد کریں، ہم تو خود جہنم میں جا رہے ہیں، مدد کیسے کریں؟ اور پھر وہ یہ بھی کہیں گے کہ شاید ہم بچ جائیں، وہ کہیں گے اللہ میاں جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اور نہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، ان کو تو شیطان نے گمراہ کیا ہے۔ القوا الیہم القول انہم لکاذبون، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اسی طرح میرے بھائی ناراض نہ ہوا کریں، ٹھنڈے دل سے سوچا کریں۔ مثلاً 11ویں شریف ہے، یہ پیران پیر کے نام سے ہے نا، کیا تم پیران پیر کی کسی کتاب میں یہ بات دکھا سکتے ہو کہ 11ویں منایا کرو؟ اگر ہے چلو میں پیر صاحب کی بات مان لوں گا، وہ اتنا بڑا آدمی تھا، حضرت
عبد القادر جیلانی، جن نے ساری زندگی اہل بدعت اور شیعہ کے خلاف جہاد کیا ہے، وہ تو اتنے بڑے موحد تھے، تو کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ کرو؟ اگر انہوں نے بھی نہیں کہا تو آخر تم کس وقت بھی کرتے ہو؟ میلاد ہے، اذان سے پہلے صلاۃ والسلام ہے، کس بزرگ نے کہا ہے؟ جب تک حضرت علی ہجویری زندہ تھے، ان کی مزار پہ یا ان کی مسجد میں اذانیں ہوتی تھی، صلاۃ والسلام پڑھے جاتے تھے، آپ دکھا دیں۔ وہ تو موحد لوگ تھے، وہ تو عرب سے نکلے تمہارے عجم میں توحید پہنچانے کے لیے، وہ لوگ کیسے غلط بات کہہ سکتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اب وہ کہیں گے اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور خدا بند کریم فرماتے ہیں کہ یہ کون ان سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو مجھے چھوڑ کے غیر اللہ کو پکارے، اور غیر اللہ بھی وہ جن کو ان کی پکار کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور جب قیامت کا میدان ہوگا، جن کی عبادت کرتے تھے وہی ان کے دشمن ہوں گے، ان کے گلے میں پکڑیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت سے انکار کریں گے کہ ہم نے تم کو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اللہ کو چھوڑ کے انہوں نے خدا بنائے ہیں تاکہ قیامت میں ان کے لیے طاقت کا ذریعہ بنے، ان کے لیے سربلند۔ کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا ہرگز وہ تو ان کی عبادت سے بھی انکار کریں گے، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، بلکہ وہ تو ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وقال الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، ایک دوسرے کو کافر کہیں گے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ لدعوا شرکاکم، بلاؤ، کہاں سے بلائیں؟ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، قال قتادة وإكرمة ذلوا واستسلموا يومئذ، أي استسلموا لله جميعهم فلا أحد إلا سامع مطيع۔ اب اس دن سب ذلیل ہو گئے، سب جھک گئے، اب سب اللہ کو ماننے والے بن گئے، اب اس دن سب اللہ کی بات سننے والے، اطاعت کرنے والے ہیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا، ای ما اسمعہم وما ابصرہم یومئذ ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، دیکھیں گے کہ آپ کافر اس دن گردنیں جھکائے ہوئے مجرم بن کے خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا، اب ہم نے جان لیا، سن لیا، اب کیا فائدہ ہوگا؟ جیسے فرمایا وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، قیامت والے دن سب کے چہرے اور سب کے سر اللہ کے آگے جھک جائیں گے۔ خضعت وذلت واستکانت وانابت واستسلمت، اللہ کے آگے وہ جھک جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، مان لیں گے، لیکن اب فائدہ کوئی نہیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَذَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اے ذهب وَاذْمَهَلَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، جن کی پوجا کرتے تھے آج سب غائب ہو گئے، فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ وَلَا مُعِينٌ وَلَا مُجِيرٌ، اب کوئی نہیں جو ان کی مدد کر سکے، ان کو پناہ دے سکے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا، ای عذابا علی کفرہم وعذابا علی صدہم الناس عن اتباع الحق، جنہوں نے کفر بھی کیا اور لوگوں کو اسلام سے روکا، ان کو ہم ڈبل عذاب دیں گے، ایک کفر کا، ایک لوگوں کو اسلام سے روکنے کا۔ كقوله تعالى وهم ينهون عنه وينهون عن، أي ينهون الناس عن اتباعه ويبتعدونهم منه أيضا، وہ لوگوں کو بھی منع کرتے تھے ہدایت کی طرف اور خود بھی ہدایت کی طرف نہیں آتے تھے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور یہ نہیں ہلاک کسی کو کر رہے مگر اپنے آپ کو۔ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَفَاوُتِ الْكُفَّارِ فِي عَذَابِهِمْ كَمَا يَتَفَاوَتُ الْمُؤْمِنُونَ فِي مَنَازِلِهِمْ بِالْجَنَّةِ وَدَرَجَاتِهِمْ، اب اللہ نے فرمایا دلیل ہے کہ کفار جو ہیں ان کے بھی طبقے ہیں، کوئی بڑا کافر، کوئی چھوٹا کافر، کوئی کٹا کافر،
کوئی ابو جہل جیسا کافر، کوئی فرعون جیسا کافر، تو ہر جیسے مومنوں میں بھی درجات ہوں گے، کسی کا کوئی درجہ ہوگا، کوئی مقام صدیق پہ ہوگا، کوئی مقام شہید پہ ہوگا، کوئی مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں ہوں گے، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ محدثین ہیں، مجتہدین، سب کے درجات ہوں گے قیامت میں۔ کما قال تعالیٰ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ فرمائیں گے بدبختو سب کے لیے دوگنا عذاب ہے، تم جن کو پکارتے تھے ان کو بھی عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وقد قال الحافظ ابو یعلا حدثنا سعید بن یونس حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله في قول الله زدناهم عذابا فوق العذاب، اللہ ان کا عذاب بڑھا دیں گے، زیدو اقارب انیابہا کا نخل التوال، ایسے بچھون پہ چھوڑے جائیں گے جن کے ڈنگ جو ہیں کھجور جتنے لمبے ہوں گے۔ حدثنا سریج ابن یونس قال حدثنا ابراہیم بن سلیمان قال حدثنا مشعل الحسن ابن عباس انه قال زدناهم عذابا فوق العذاب قال هي 5 نهار تحت العرش يعذبون بعضها في الليل وبعضها في النهار، کافروں کو عذاب دینے کے لیے عرش کے نیچے 5 نہریں ہیں، بعد میں ان کو دن میں ڈبویا جائے گا اور بعد میں رات کو عذاب دیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں اتنی عذاب کے بعد پھر موت نہیں آئے گی، وہاں لا يموت فیہا ولا یحیا، موت وہ تھی جو آ گئی دنیا، اب اس کے بعد جو زندہ ہے مومن ہو یا کافر اس پہ پھر کبھی موت نہیں آئے گی۔ واللہ اعلم۔